وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کی یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ محافل، یہ مجالس اور میلاد مصطفیٰ کی یہ ریلیاں، یہ جلوس نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ حضور کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا مطالبہ اور تقاضا اور ڈیمانڈ ہے کہ جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں تو حضور کے آنے کی، حضور کی آمد کی خوشی بھی ہمیں ہوگی اور اس خوشی کا ہم اظہار بھی کریں گے۔ اب ایک امتی، ایک غلام مصطفیٰ اپنا کوئی بھی عمل کرتا ہے، کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا ہر قدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و فرما برداری میں اٹھائے اور کوئی ایسا کام اور عمل نہ کرے جس سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناراضگی ہو، اور حضور کی محبت دل میں اس طرح ہو کہ محبت کا صرف دعویٰ ہی نہ ہو بلکہ محبت کے سارے تقاضوں کو عاشق مصطفیٰ پورا کرتا چلا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر مشہور حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اسے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین اور کائنات کی ہر چیز سے پیاری اور محبوب نہیں ہو جاتی۔ یعنی دنیا جہان کے اندر جتنی چیزوں کے ساتھ انسان کو محبت ہے، ظاہر ہے انسان کی دنیا کے اندر جن سے بہت زیادہ محبت اور قربت ہوتی ہے، سب سے پہلے انسان کے والدین ہیں، پھر اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، اپنا وطن، خاندان، کنبہ، برادری، مال و دولت، جائیداد، جو کچھ انسان نے دنیا میں جمع کیا، ان ساری چیزوں کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ صرف محبت اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حتی اکون احبا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس میں صرف محبت کی ڈیمانڈ اور مطالبہ نہیں ہے بلکہ سب سے بڑھ کر محبت، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ محبت ہو، اولاد کے ساتھ محبت ہو، بیوی کے ساتھ محبت ہو، رشتہ داری، خاندان، برادری، کنبہ، وطن، ان سب کے ساتھ محبت ہو۔ حتی اکون احب الیہ، جب تک ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہو جاتی ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت۔ اب انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو تو اگر دنیاوی طور پہ دیکھا جائے، محبت کے اسباب کو دیکھا جائے، کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے، اس کا باعث و محرک اور داعی ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل میں کسی کی محبت آ جاتی ہے۔ تو ان اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے
محبوب کا حسن و جمال، محبوب سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، محبوب کا حسن و جمال، کبھی محبوب کے حسن کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر انسان کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ محبت کا یہ ایک عام سبب ہے، تو انسان کو کسی سے محبت ہو، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر محبت کا سبب اور محبت کا معیار محبوب کا حسن و جمال ہو تو ہمارے آقا کی ذات سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، اس لیے محبت بھی سب سے بڑھ کر حضور کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر میری آنکھ نے کوئی حسین دیکھا ہی نہیں، نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی اور حسین تھا، میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور دیکھوں تو تب اگر کسی ماں نے محبوب جیسا کوئی حسین پیدا کیا ہو، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حضور کے حسن و جمال کا تو یہ عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، یعنی دوپہر کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو اس کی روشنی کا کوئی کائنات کی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، اور 14ویں رات کا چاند جب طلوع ہو اور پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تو اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں میرے حضور کا چہرہ بددحا اتنا روشن اور منور ہے کہ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور کے حسن زیبا کے سامنے، میرے نبی کے جمال و کمال کے سامنے سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی بھی باندھ پڑ جاتی ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے جب حضور کا چہرہ بددحا دیکھا، رخ مصطفیٰ کی زیارت کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دنیا میں بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے پر میں نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اگر کسی کمرے کے اندر مسکراتے تھے یتلألأ الجدر، حضور کے مسکرانے سے دیواریں روشن اور منور ہو جایا کرتی۔ سیدہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے پوچھا کہ ہم نے تو حضور کا چہرہ مبارک دیکھا نہیں، حضور کی زیارت کی نہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں پایا، اے ربیع بنت معوذ صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتائیں کہ حضور کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یا بنی لو رأیت رأیت الشمس طالیۃ، اے بیٹا تو نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا نہیں، خدا کی قسم اگر تو دیکھ لیتا تو کہتا ایسے ہے جیسے سورج چمکے مار رہا۔ لو رأیت رأیت الشمس طالیۃ، اگر تو دیکھتا تو ایسے محسوس کرتا جیسے سورج چمکے مار رہا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، اور حضور کی شان یہ ہے کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات دنیا میں تشریف لائے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، جناب نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ، اور جب ہمارے آقا کی باری ہے تو اللہ نے ہمارے آقا کو اپنا حبیب بنا لیا۔ حضور کا لقب ہے حبیب اللہ، بولیے کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑا خوب لکھا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام
انبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. جاری رہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. محبت کا ایک سبب ہے محبوب کا حسن و جمال. اگر حسن و جمال کی بات کریں حضور سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، اس لیے محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ. محبت کا ایک سبب ہوتا ہے محبوب کا حسن سلوک اور احسان و ہمدردی. کبھی ہمارے ساتھ کوئی اس قدر اچھا حسن سلوک کرتا ہے، اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کرتا ہے کہ اس کی ہمدردی کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. دنیاوی طور پہ، مادی طور پہ اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ مقروض ہے اور قرضے کی ذلت میں ڈوبا ہوا ہے. قرض خواہ آ کے اس سے بار بار قرض کا مطالبہ کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، بیچارہ بے بس ہے. اب اگر کوئی اس کا دوست، کوئی رفیق، اس کا کوئی ہمسایہ، کوئی رشتہ دار، کوئی احباب میں سے کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں تیرا قرضہ ادا کر دیتا ہوں، جب چاہے مجھے واپس کر دینا، تو ایمان سے، یقین سے، تصور سے بتائیں کہ اس کی محبت دل میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی کہ اس نے ہمدردی کیا، اس نے سلوک کیا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا رویہ، اچھا برتاؤ کیا ہے. تو محبت کا سبب محبوب کا حسن سلوک اور احسان و ہمدردی بھی ہے. رب کعبہ کی قسم، قرآن و سنت کی آپ تعلیمات اٹھا کر دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اپنے غلاموں پر اس قدر ہمدرد ہیں. حضور اپنے غلاموں کی ہمدردی فرماتے ہیں، اس قدر حسن سلوک فرماتے ہیں کہ 70 مائیں تو کیا، کل کائنات کی ماؤں کی محبت ایک پلڑے میں رکھ لی جائے اور حضور کی اپنے امتی کے ساتھ محبت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، میرے نبی کی ہمدردی اور محبت کا وزن زیادہ نکلے. ہر مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی ہمدردی فرمائی. ہر مقام پہ حضور نے اپنی امت کو یاد فرمایا. میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تو امت کو یاد فرمایا. میرے نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تو امت کی یاد، مدینہ میں تو امت کی یاد، یاروں کے جرمٹ میں تو امت کی یاد، غاروں کی تنہائیوں میں تو امت کی یاد. میرے کریم آقا علیہ السلام آج قبر پر انوار کے اندر ہیں تو امت کی یاد، میدان معاشر ہوگا تو حضور امت کی یاد فرما رہے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں سر سجدے محبوب نے رکھیا، تے کیتی عرض گزاری، بخش کریمہ بخش کریمہ میری امت ساری. حضور نے ہر مقام پہ اپنی امت کی یاد فرمائی. میرے کریم آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو امت کی یاد فرمائی، اور اس قدر امت کا غم، ہمدردی اور حضور کی اپنی امت کے ساتھ محبت و شفقت ہے. صحیح مسلم کی پہلی جلد صفحہ 113 پہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ قرآن مجید میں اللہ نے حکایتاً ذکر فرمایا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ذکر کیا. جناب عیسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں جو کہا قرآن نے اس کو ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں جو کہا قرآن نے اس کو ذکر کیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار ہو رہے ہیں کہ جناب جبریل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ، بلکہ اللہ نے فرمایا یا جبریل
اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسألہ ما یبکیک، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کے پوچھو ما یبکیک، پیارے حبیب آپ کو کس چیز نے رلایا؟ حضور روتے جا رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہم ہؤلاء امتی امتی وبکا، حضور روتے جا رہے ہیں اور امتی امتی کہہ کے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں اور حضور کی مبارک داڑھی تر ہوگی۔ جناب جبریل حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور اللہ فرماتا ہے ما یبکیکا، پیارے حبیب آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کا غم، ہمدردی اور اپنی امت کا درد جناب جبریل علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ جناب جبریل نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ پوچھ کے آؤ۔ جناب جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا محبوب اپنی امت کی غم میں رو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے رب کا پیغام سنا دو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، محبوب غم نہ کریں، اللہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، غمگین نہیں ہونے دے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ انا سنردیک فی امتک، حبیب پیارے ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، غمگین۔ اور پھر حضور کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ فرما لیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب پیارے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور کو راضی کرنے کا اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام سے وعدہ فرما لیا، اور اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فتردا نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، حبیب پیارے آپ کے امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، ہم غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر کے اندر آخری 30ویں جلد کے اندر ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب میری امت حاضر ہوگی، حضور فرماتے ہیں اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں باقی ہوگا میں راضی نہیں ہوگا، میں راضی نہیں ہوگا۔ تو حضور ہر مقام پہ اپنی امت کے ساتھ ہمدردی، غم گساری اور اپنی امت کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں۔ میدان معاشر لگا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قاضی عیاض نے شفا کے اندر اور امام حاکم المستدرک میں روایت لے کے ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یودع للانبیاء منابر من ذہب، قیامت کا دن ہوگا، سارے نبیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سونے کے ممبر بچھا دے گا، یجلسون علیہا، انبیاء اپنے ان سونے کے ممبروں پر میدان معاشر میں بیٹھے ہوں گے، لا اجلس علیہ قائما بین یدی ربی مخافت ان یبعث بی الی الجنہ ویبقى امتی من بعدی، میرے آقا فرماتے ہیں سارے نبی بیٹھے ہوں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا، کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے خوف ہوگا کہیں اللہ مجھے جنت میں بھیج کے میری امت کو باقی پیچھے نہ چھوڑ دے، میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ اللہ فرمائے گا ماذا تريد ان اصنع بامتک، حبیب پیارے کیا چاہتے ہو میں آپ کی امت کے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا رب عجل حسابہم، یا اللہ میری امت کا حساب جلدی جلدی فرما۔ اتنی ہمدردی، اتنی غم گساری اور اتنی شفقت اپنی امت کے اوپر نبی پاک علیہ السلام میدان معاشر میں فرمائیں گے کہ جہاں اولاد ماں باپ کو بھول جائے گی، ماں باپ اولاد کو فراموش کر دیں گے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس موقع پر بھی نبی پاک علیہ السلام اپنی امت کی یاد فرمائیں گے، رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سلطوتا وشفا تو شفا، محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے، حضور کی شفاعت سے مصطفیٰ کے غلاموں کا بیڑا پار ہو۔ محبوب سے کہ سبحان اللہ۔ حضرت
سلطان بہو سرکار رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت سلطان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا تے ایوی کہنا پارا نال شفاعت سرور عالم اے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی تے اے جلدہ کلی پسارا ہوں میں قربانی تلا توبہ ہو جنوں ملیا نبی سہارا شفاعت سرور عالم عالم سارا، نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے حضور کے غلاموں کا بیڑا پار ہوگا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق خدا میدان معاشر میں میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ توجہ کیجیے، حتیٰ کہ جناب ابراہیم جد الانبیاء وہ بھی قیامت میں میری طرف رغبت فرما رہے ہو۔ یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم علیہ السلام، تو جو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرے اور قیامت والے دن حضور کے اس مقام و منصب کو نہیں مانتا، اسے شفاعت نہیں ملے گی، شفاعت اسے ملے گی جو میرے محبوب کی دنیا میں اس عظمت کو مانتا ہوگا۔ حدیث ہے فرمائیں شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت والے دن پر حق ہے، من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا۔ یہ حدیث آج بھی حضور کی مسجد نبی شریف میں آج بھی دیواروں کے اوپر کندہ کی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری شفاعت قیامت والے دن پر حق ہے، من لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، پر میری شفاعت قیامت کو اسے ملے گی جو دنیا میں میری شفاعت کو مانتا ہوگا، جو دنیا میں، اور جو نہیں مانتا، جو منکر ہے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا، وہ میاں صاحب کے دو ختم کر آخری شیخ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ جب قیامت والے دن جناب ابراہیم علیہ السلام حضور کی طرف متوجہ ہوں گے، راغب ہوں گے، تو پھر امتی بھی نبی پاک علیہ السلام سے شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا محبت کا سبب اگر محبوب کا حسن سلوک اور احسان و ہمدردی ہو تو حضور کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنی حضور کی ہمدردیاں ہیں کہ قیامت والے دن بیڑا پار بھی سرکار کی شفاعت سے ہوگا۔ تو اس لیے محبت کی سب سے بڑھ کر حضور کی ذات گرامی قدر کے ساتھ اور اس محبت کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، سرکار کا ذکر کریں، حضور کے میلاد پاک کی ان محافل میں شریک ہوں، مجالس میں شریک ہوں، ریلیاں جلوس اور اپنی محبت کا بھرپور اظہار کریں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، حضور کی شریعت طیبہ، سیرت مصطفیٰ اور حضور کی سنتوں کے ساتھ پیار کریں، سر سے لے کر پاؤں تک نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا پیر عبدالستار قریشی صاحب ذکر باری تعالیٰ، اس کے بعد انشاءاللہ درود و سلام۔